پی ٹی آئی اسلام آباد میں اپنا پاور شو کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں لا سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اجازت کے باوجود مشکلات ان کے لیے ہیں وہاں عوام کے پہنچنے میں۔ خیر، وہ مقامی میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، کیونکہ مقامی میڈیا ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے نہیں چوکتا۔ مقامی میڈیا کو صرف موت آتی ہے پاکستان میں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں یا بلوچستان کے علاقوں میں یا سندھ کے علاقوں میں انسانی حقوق سے متعلق یا دستوری پامالیوں سے متعلق رپورٹنگ کرتے ہوئے اس وقت آنکھیں کیمروں کی پھوٹ جاتی ہیں، جو صحافی ہیں ان کے زبانوں پر آبلے پڑ جاتے ہیں، ٹی وی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ تو خیر، لیکن اس موضوع پر بات ہونا ضروری ہے۔ دو تین چیزیں ہیں جن کو ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جمہوری کلچر کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جمہوری ایکٹیویٹیز ہوں، سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں، اور اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں ماحول وہ کچھ اس انداز کا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے سیاسی سرگرمیاں وہ خاصی مشکل ہیں، جبکہ عوام کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عوام کی اگر بڑی تعداد کسی جماعت کے ساتھ ہے تو اسے سیاست کا حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ یعنی آج اگر پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ گارنٹی کرتی ہے کہ وہ پرامن ہوگا، تو پھر اسے جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس بارے میں حکومتی یقیناً موقف یہی ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی پرامن جلسوں کا نعرہ لگاتی رہی ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو اس لیے۔ لیکن یہ ایسی صورت میں بھی اصولی طور پر جو لوگ ملوث ہوں، جو رہنما یا افراد ملوث ہوں، ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے، لیکن سیاسی سرگرمیوں کو آپ نہیں روک سکتے، اور خاص طور پر اگر آپ نے پرمیشن دی ہے تو پھر تو بالکل نہیں روک سکتے۔ اگست میں جلسہ ہونا تھا، وہ جلسہ 8 ستمبر یعنی آج کے دن تک موقوف کر دیا گیا، تو اگر آج وہ جلسہ ہے اور پرمیشن ہے تو وہ جلسہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو بات ایک ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تک کی بات خبری بات ہے، اس سے پیچھے کی بات زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پسند لوگ وہ کس جگہ کھڑے ہیں، ان کو اس وقت کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو درست ہیں اور کس جگہ پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہ ہے بنیادی معاملہ۔ ذاتی طور پر میں عمران خان کو کوئی جمہوری لیڈر نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت ایک انکلوسیو نظام ہے۔ ذاتی طور پر میں بات کر رہا ہوں، اور پھر سمجھ لیجئے کہ میری ذاتی رائے ہے۔ اگر عوام کی بڑی تعداد عمران خان یا کسی رہنما کو سپورٹ کرتی ہیں، میں تمام تر اختلاف کے باوجود اس عوامی رائے کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر کیا سمجھتا ہوں۔ کیا عمران خان جمہوری آدمی ہے؟ بالکل جمہوری نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو جائیں، لیکن وہ جمہوری ذہن کا عامل نہ ہو، تو جمہوریت کے اصول کے مطابق اس کو اکثریتی رائے تو حاصل ہوگی، لیکن جمہوری وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک انکلوسیو نظام ہے، جس میں صرف حکومت نہیں ہوتی، یا جس میں صرف ایک پارٹی نہیں ہوتی، اس میں تمام جماعتیں ہوتی ہیں۔ عمران خان کا بنیادی سٹانس ہی جمہوریت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور وہ ہے کہ تمام جماعتیں ان کے علاوہ وہ سب چور اور ڈاکو ہیں، صرف ان کی جماعت ہونا چاہیے۔ ایک جماعتی سوچ رکھنے والا شخص جمہوری نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کو آپ جمہوریت کا نمائندہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے دستوری بالادستی سے یا پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے، جو خود اس نظریے کے ساتھ آ رہا ہو کہ میرے علاوہ سب لوگ چور اور ڈاکو ہیں، حالانکہ چوری اور ڈاکو کے جو ریکارڈ عمران خان کے دور میں بنے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید نہیں بنے ہوں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 2009 میں پاکستان 143ویں نمبر پر تھا ٹرانسپیرنسی میں، یعنی کرپشن میں کے لحاظ سے وہ بہت اوپر تھا۔ زرداری صاحب کے دور میں جو کرپٹ ترین دور تھا بقول عمران خان کے، اس میں وہ حالات بہتر ہو گئے اور 6 درجے بہتری کے ساتھ پاکستان 137 پہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد نواز شریف کے دور میں جو ڈاکو اور چوروں کا دور تھا، اس میں پاکستان کی حالت 20 درجے بہتر ہو گئی، پاکستان 116 پر آ گیا۔ جب عمران خان کو حکومت ملی اس وقت پاکستان 117 پر تھا، اور عمران خان اس کو دوبارہ سے 140 پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ ہے عمران خان کا ریکارڈ۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا یہ جائے صاحب کہ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونا چاہیے۔ اگر آپ پاکستان میں جمہوری بالادستی چاہتے ہیں تو آپ کو بیانیے کا رد بیانیے سے کرنا ہوگا۔
آپ کو بیانیے کا رد طاقت کے استعمال سے نہیں کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی ہے، اس کو جلسے کا حق ہونا چاہیے، آپ بھی کریں جلسے۔ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ اپنے جلسے کریں اور عوام تک اپنی رائے پہنچائیں۔ اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان انتخابات میں پی ٹی آئی کی اکثریت حاصل تھی، تو پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل تھی تو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دیتے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت بن بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس سیٹس کم تھیں، اور وہ سیٹس ظاہر ہے کم کی گئیں۔ پاکستان میں ہر انتخاب میں دھاندلی کر کے سیٹیں فوج کی قیادت میں آگے پیچھے کی جاتی ہیں۔ یہاں پر لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں پر جرمنی کی میں مثال دے سکتا ہوں۔ جرمنی میں بھی ایک صوبہ ہے ٹیورنگیا، وہاں پر اے ایف ڈی ایک عوامیت پسند جماعت ہے۔ دنیا بھر میں نا پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں عوامیت پسندی بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ میں ٹرمپ ہے، ہنگری میں اوربان، فرانس میں لیپین، اٹلی میں جارجیا میلونی، ادھر وہ جو پیغمبر کے خاکے بنانے والے ہیں ہالینڈ میں وہ گیرٹ ولڈرز، بھارت میں مودی۔ ایک پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو عوامیت پسند لیڈر ہیں ان کی مقبولیت بڑی ہے۔ وہ لیڈر جو پچھلے 20-25-30 سال میں جو جمہوری یا یوں سمجھے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو مسائل رہے ہیں، یا لبرل ڈیموکریٹک ماڈل جو گرا ہے یا کمزور پڑا ہے، اس کی وجہ سے عوامیت پسندوں کو موقع ملا ہے۔ پاکستان میں اس خلا میں عمران خان کو لایا گیا تھا۔ اب دو معاملات ہیں نوجوانوں۔ پچھلے 20-25 سال میں ایک طرف فوج نے بھرپور پروپیگنڈا کر کے یہ طے کیا کہ تمام کے تمام سیاسی کردار، جج، صحافی، یہ سب چور اور ڈاکو ہیں، یہ سب لفافے ہیں، یہ سب غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ سب غدار ہیں۔ ایک لیڈر جی عمران خان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لیڈر نہیں ہے۔ پوری ایک نسل جوان کی گئی ہے اس تھاٹ کے ساتھ۔ لیکن اگر جوان کی گئی ہے تو صاحب یہ اس کا حق ہے۔ اب وہ ملک عوام کا ہوتا ہے۔ آپ نے پروپیگنڈا کیا ہے تو اب آپ کو، اور آپ نے پوری نسل جوان کی ہے تو اب اس نسل کو یہ اون بھی کرنے دیں۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں اے ایف ڈی کی۔ یہاں پر جو میں تیورنگیا کا بتا رہا تھا، یہاں ایک صوبہ ہے، وہاں پر عوامیت پسند جماعت اے ایف ڈی جو الٹرنیٹو فار ڈاچلینڈ ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو مہاجرین کے خلاف ہے، وہ جماعت یہاں جیت گئی ہے۔ اور اس پر میں ایک تفصیلی بات کروں گا اسلاموفوبیا کے معاملے پر، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جماعت جیت گئی ہے، لیکن کوئی بھی دوسری جماعت اس کے ساتھ حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ زیادہ سیٹیں لینے کے باوجود حکومت نہیں بنا پا رہی ہے۔ تو وہاں پر ایک قسم کا ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ عوامی رائے، اکثریتی رائے اے ایف ڈی کے ساتھ ہے، لیکن وہ حکومت کیوں نہیں بنا پا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو سیٹیں درکار ہیں، 50% سیٹیں جو حکومت بنانے کے لیے درکار ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ باقی جماعتیں جو ہیں، کیونکہ اس اے ایف ڈی کی سیٹیں قریب کوئی 30-33% ہیں، باقی جماعتیں جو ہیں جن کے پاس کوئی 67% نشستیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اے ایف ڈی کے ساتھ وہ نہ بیٹھیں۔ تو ایسی صورت میں اب یہ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا یہاں پر کہ کیا کیا جائے اس صورت میں۔ تو ظاہر ہے دوسری جماعتیں ہی بنائیں گی۔ جرمنی میں نارملی اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت اس کو اکثریتی رائے حاصل ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، دوسری جماعتیں اس کے ساتھ جو ہے نا کولیشن پارٹنر بن جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی جماعت اے ایف ڈی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان میں ایز سچ یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہت ساری جماعتیں تھیں جو 2018 کے انتخابات میں فوج نے پکڑ کے عمران خان کے ساتھ جمع کر دی تھی اور حکومت بنا دی تھی۔ اس وقت تمام جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہیں۔ کوئی گنتی کی 2-3 جماعتیں ہیں جو عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، باقی کوئی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ جمہوری سوچ کہتے ہیں تو جمہوری سوچ کیا کہتی ہے؟ اے ایف ڈی کی طرح اگر عمران خان کی جماعت جیتتی ہے انتخابات، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت نہیں بنا سکتی ہے، تو بھائی نہیں بنا سکتی ہے پھر۔ اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان کے مقدمات کا۔ تو صاحب عمران خان کے مقدمات ہیں، ان مقدمات کا حل کیا ہوگا؟ ان مقدمات کا آخر میں تو عدالتوں میں ہی جاننا ہے۔ وہ مقدمات عدالتوں نے ہی طے کرنا ہے کہ وہ مقدمات کا حل کیا ہوگا یا ان کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، جرم ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ثابت ہوتے۔ تو عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اس جلسے کی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس جلسے، پاور شو تو اچھی بات ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونا چاہیے، لیکن اس کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ جوڑنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ جلسے کریں گے تو ایسا جس سے تو کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو ٹریبیونلز ہیں یا جہاں تحقیقات ہو رہی ہیں، وہیں انہی محکموں میں، انہی اداروں میں وہ جیتنا پڑیں گے۔ تو جب تک وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے تو ہیجان تو برپا رہے گا، انتشار تو برپا رہے گا، لیکن آپ پاکستان کو وہ ایک جمہوری راستے پر ڈال نہیں سکیں گے۔ عمران خان کے پاس، پاکستان کے پاس بڑا موقع تھا۔ اس وقت فوج بیک فٹ پہ تھی۔ عمران خان اس وقت اگر اپنی ہٹ درمی چھوڑتے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے، کوئی جامع منصوبہ بناتے میثاق جمہوریت کی طرح کہ
اس میں آگے چل کے ایک دوسرے کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی بجائے اور فوج کے ساتھ مل کے سازشیں کرنے کی بجائے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا جاتا ہے، ایک مناسب انداز کی اپوزیشن کی جاتی، وہاں پر ایک عزت دار حکومت ہوتی ہے، ایک عزت دار اپوزیشن موجود ہوتی، تو اس طرح تو بات بڑھ سکتی تھی۔ لیکن عمران خان نے ظاہر ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ عمران خان کا راستہ ہے ہمیشہ سے وہ جی ایس کیو والا، انہوں نے کہا جی کہ فوج کے ساتھ میں بات کروں گا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ایک ہیجان ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان میں قائم ہے، اور جب تک یہ ہیجان موجود ہے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہو سکتی، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے پچھلے کوئی 12-13 سال سے، اور اس میں میجر کردار پی ٹی آئی کا ہے۔ 2014 میں پی ٹی آئی نے فوجی ایما پر دھرنے شروع کیے، 2017 میں انہوں نے فوج، عدلیہ ساکن نثار کی اور عمران خان کے اس ٹرائکا نے ملا کے اور صحافیوں کو ساتھ میں شامل کر کے عمران راز نے خود بتایا کہ میں جی ایچ کیو لے جا کے انہوں نے فائلیں دکھائی ہیں کہ دوسروں کو چور کہیں اور ڈاکو کہیں، اور پھر کہیں تو پھر عدالتوں میں ثابت کرتے ہیں ان پر۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے 2018 کے انتخابات چرائے، پاکستان ڈی ریل ہوا اور اب تک پاکستان پھر نیچے ہی جا رہا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا 2016-17 میں جو پاکستان کی حالت تھی، اب پاکستان کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ 2016-17 میں پاکستان جتنا سٹیبل ماڈل پہ تھا اب ویسا نہیں ہے، جس جمہوری ماڈل پہ تھا اب اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ ہمارے سامنے پچھلے 10 سال میں دیگر ملک انہوں نے ٹیک آف کیا ہے، بھارت ہمارے سامنے نکلا ہے آگے، اور یہ جو ہیں یہ دھرنوں میں اور یہ آخری امید اور آخری امکان اور سونامی، پہلے سونامی شروع ہوا تھا پھر نیا پاکستان شروع ہوا، اب حقیقی آزادی ہے، ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا نعرہ آ جاتا ہے۔ وہ دوسری طرف جو تھے وہ پہلے ووٹ کو عزت دو تھا، اور اس وقت جو ہے بوٹ کو عزت دو پہ لگے ہوئے، تو اسی چکر میں لگے رہیں گے۔ پاکستان اس انداز سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہوریت یہاں ہوگی، آپ کو جمہوری ذہن اپنانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو دوسرے سامنے لوگ ہیں وہ سارے چور و ڈاکو نہیں ہیں بھائی، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے کرپشن کی ہے۔ عمران خان کے اوپر بھی تو الزامات ہیں، اگر عمران خان کے اوپر آپ کے الزامات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جھوٹے الزامات ہیں تو دوسروں کے اوپر بھی جھوٹے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں۔ کرپشن اس طرح سے نہ پیدا ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چوری کا، تو وہاں پر جس بندے کو موقع ملے وہ چوری کر رہا ہے، اس لیے کہ اوپر کوئی سٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، وہ سٹرکچر بنانے نہیں دیتے فوجی۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ جمہوری ایکٹیویٹی کو پنپنے دیں۔ عمران خان کے اپنے دور میں وہ کرسیاں جو ہے نا، جلسوں کے لیے کرسیاں دینے والوں پر بھی مقدمے قائم ہوئے تھے، اپوزیشن کے اوپر بدترین قسم کا کریک ڈاؤن رہا ہے۔ جو شخص یہ جتنے بھی آپ کو اس وقت صحافی نظر آ رہے ہیں یوٹیوب پر، یہ عمران خان کی دین ہے، اس لیے کہ عمران خان نے تنقید کا سلسلہ، تنقید کرنے والے سارے صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا تھا۔ اس وقت فوجی میجر اور کرنل فون کیا کرتے تھے مختلف میڈیا اداروں کو اور کہا کرتے تھے اگر اس کو نوکری پر رکھا تو اشتہارات نہیں ملیں گے، اور پھر سوشل میڈیا پہ مہم چلا کرتی تھی کہ حکومتی اشتہارات ہم نے بند کر لیے ہیں اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور پھر جب یہ لوگ ان کو نکال دیا جاتا تھا نوکریوں پہ، مطیع اللہ جان اس کی مثال ہے، مرتضیٰ سولنگی اس کی مثال ہے، بہت سارے ابصار عالم اس کی مثال ہے، بہت سارے لوگوں کو جو نوکری سے نکالا گیا، ابصار تو خیر اس میں تھے، پیمرا سے نکالا گیا تھا ان کو، لیکن جتنے لوگ ان کو نوکریوں سے نکالا گیا وہ یوٹیوب پہ آئے تو انہوں نے کہا جی ان کو صحافی نہ کہیں تو یوٹیوبرز ہیں، یہ بھی مہم چلی ہے وہاں پر۔ تو یہ ہے حالت۔ اگر کوئی شخص، ایک ایسا شخص، عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو اختلاف کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھتا، اور اگر کوئی شخص اختلاف کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھتا تو وہ ایک آمرانہ سوچ کا آدمی ہے، اور اگر آمرانہ سوچ کا آدمی ہے تو وہ جمہوری تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں ذاتی طور پر عمران خان کے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر میرے اختلاف کے سامنے پاکستانی اکثریت کا فیصلہ ہو تو عاطف توقیر صاحب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ پاکستانی اکثریت کے ساتھ تھوپ دیں، بالکل نہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو کبھی بھی مکس نہ کریں۔ کسی بھی سیاسی رہنما پر اختلاف یا اس پر تنقید یہ ایک بات ہے، اور اس کے مقابلے میں عوامی رائے ایک بات ہے۔ میں نے آپ کو تیورنگیا کی مثال دی ہے، پوری کی پوری سیاسی جماعتیں اے ایف ڈی کے خلاف ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اے ایف ڈی کے خلاف ہیں، لیکن عوام کی اکثریت اگر اس کو فیصلہ کرتی ہے اس کے حق میں تو اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ بہت تھن لائن ہے، اس کو خیال رکھیں۔ ہم عمران خان پر تنقید کرتے رہیں گے، میں عمران خان کو ایک آمرانہ سوچ کا آدمی سمجھتا رہوں گا، میں عمران خان کو ایک غیر جمہوری آدمی سمجھتا رہوں گا، میں عمران خان کو دستوری بالادستی کے خلاف ایک شخص سمجھتا رہوں گا، میں عمران خان کو جبری گمشدگیوں اور دیگر صوبوں کے ساتھ زیادتیوں کا ایک تسلسل سمجھتا رہوں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مقابلے میں اگر لوگ ووٹ دیں تو میں ووٹوں کا احترام کرنا وہ بند کر دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کا بے حد خیال رکھنا چاہیے، اور اسی کا نام ہے جمہوری دماغ۔ خیال رکھیے گا۔ آداب۔